جی بسم اللہ کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ سارا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. مفتی سبیل صاحب کا سیشن آج بڑے دن بعد ہو رہا ہے. میں مفتی سبیل صاحب کو استقبال کرتا ہوں. جی مفتی صاحب بسم اللہ کریں. جی سمیر بھائی جزاکم اللہ. سارا کی عمر کیا ہے؟ 7 کمپلیٹڈ 8 ہے، 8 چل رہا ہے. ماشاء اللہ، قرآن کی تلاوت اچھے انداز میں تجوید کی رعایت کے ساتھ کی ہے. اللہ تعالیٰ بچے کی تلاوت کو قبول فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید سے محبت اور شغف عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں سمیر صاحب آج؟ تھوڑا سفر میں ہے مفتی صاحب، انشاءاللہ جڑ جائیں گے. تھوڑا نیٹ کا ایشو ہے ادھر. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بس میں کنفرم کر رہا تھا. جی جی انشاءاللہ جڑ جائیں گے درمیان میں. بسم آپ اللہ شروع کریں. الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سمیر بھائی آواز کلیئر ہے؟ کوئی ڈسٹربنس ایسا کچھ ہے؟ نہیں مفتی صاحب الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے، انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ہم تمام کو بہت دور دور سے جمع فرمایا، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ الحمدللہ جس سے ہزاروں ہمارے ساتھیوں کے معاشی مسائل کا حل نکل رہا ہے. بہت سارے ساتھی حلال کمائی کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ایڈمن حضرات کی ٹیم، ڈاکٹر صاحب اور دیگر ساتھی وغیرہ سب اس میں جڑے ہوئے ساتھیوں کی دین کی بھی فکر کرتے رہتے ہیں. تو دونوں جگہ ایک ہی جگہ پر دونوں مسائل حل ہو رہے ہیں. اس پر اللہ کا شکر بجا لایا جائے جتنا بھی وہ کم ہے. آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رمضان المبارک کا مہینہ گزرے ہوئے ایک مہینہ ہو رہا ہے.
ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، 1-2 دن میں انشاءاللہ مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی وہ بہار، وہ عبادتیں، وہ سحری، وہ افطاری، وہ راتوں کو جاگنا اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، راتوں میں کھڑے ہو کر نفل پڑھنا، تہجد کے لیے اٹھ جانا، طاق راتوں میں وہ جاگنا، اور اعتکاف میں اخیر کے عشرے میں آ کر اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کر مسجد کے کونے میں مسجد کا کھونٹا بن کر کے پڑے رہ جانا، اس امید پر اور اس آشا کو ساتھ لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مغفرت کریں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے میری، میں مسجد سے ہلنے والا نہیں ہوں، یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں، اور تیرا در چھوڑ کر کے جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ تو میری مغفرت نہ کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، نفس پر اللہ تعالی روزے کے ذریعے سے کنٹرول عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات اس کے کنٹرول میں رہتی ہیں۔ شیطان کو تو پہلے ہی سے قید کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں میرے بندوں کو عبادت کرنے دو اور تمہارا زور نہیں چلنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کو تو قید کر دیتے ہیں، اور نفس پر اللہ تعالیٰ بھوک کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے کنٹرول دے دیتے ہیں۔ نفس انسان کے قابو میں رہتا ہے اس لیے کہ بھوک ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، انسان گناہوں کی طرف لپکنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے پر احسان کرتے ہیں کہ شیطان کو بھی قید کر دیتے ہیں، نفس پر روزے کے ذریعے سے کنٹرول بھی عطا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، رات کی تہجد بھی آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ کی محبت میں بھوک پیاس کو برداشت بھی پوری بشاشت کے ساتھ انسان کر لیتا ہے، گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، آنکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں، دل و دماغ بھی محفوظ رہتا ہے، زبان کنٹرول میں رہتی ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ دھڑی، تجارت کی دھوکے بازیوں سے انسان بچ جاتا ہے، تو اس کے سارے اعضاء کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو اچانک سے شیطان پھر سے، کیونکہ ایک مہینے کی چھٹی تھی، تو اس ایک مہینے میں جو اس نے کام دھندا نہیں کیا، تو رمضان کے گزر جانے کے بعد پوری آزادی جب اس کو مل جاتی ہے تو انسان پر پھر سے وہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور چونکہ بھوکا بھی نہیں رہتا، روزہ بھی نہیں رہتا، پیٹ بھرا رہتا ہے، تو انسان گناہوں کی طرف پھر سے اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی طرف نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑھنے لگ جاتا ہے، فرائض کا خیال نہیں رہتا۔ ایک وہ مہینہ تھا کہ نوافل بھی کثرت سے پڑھتا تھا اور پابندی سے پڑھتا تھا، اور اب حالت یہ ہو جاتی ہے کہ فرائض تک کا خیال نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نے اور ہم نے نیت ہی رمضان کے مہینے کی ہوتی ہے، اور شریعت کا قاعدہ ہے، شریعت کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، انما الاعمال بالنیات،
وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان نے جو نیت کی ہوتی ہے اسی کے بقدر اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. اور چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اکثر ہم لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں نماز نہیں چھوڑنا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں داڑھی نہیں کاٹنا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک روزہ بھی نہ چھوٹے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں پورا مہینہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہی دیکھوں گا، جہاں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جہاں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں میں نہیں دیکھوں گا. اسی طریقے سے باقی اعمال کی نیت جو انسان کرتا ہے وہ ایک مہینے کی کرتا ہے، اور اس ایک مہینے کے گزرنے کے بعد کی نیت نہیں ہوتی. تو جتنی نیت ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. انسان اگر مرتے دم تک کی نیت کر لے اور توبہ کر لے اور اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرما دیتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد پھر زور شور سے وہی حکم عدولیاں، وہی بے اعتدالیاں، وہی نافرمانیاں اور وہی گناہ کے کام پھر سے انسان شروع کرنے لگ جاتا ہے. اور یہ کہنا بجا ہوگا وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ ہو جاتا ہے. کیا کیا جائے آخر کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا اللہ سے ایک مضبوط کنیکشن ہو گیا تھا، اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہو گیا تھا، ایک گہرا تعلق ہو گیا تھا، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب تر محسوس کر رہے تھے، ہم جنت و جہنم کو بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے تصور کر رہے تھے، ہم گناہوں سے نفرت کرنے لگ گئے تھے. تو کیا کیا جائے کہ پھر وہی حالت ہو جائے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے محب ہو جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے والے ہو جائیں. کیا کیا جائے؟ دو کیفیتیں ہونی چاہیے، انہی دو کیفیتوں پر آج کی مختصر سی گفتگو ہوگی. وہ دو کیفیتیں کیا ہونی چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد کہ ہمارے دلوں میں پھر سے وہی کنیکشن محسوس کرنے لگ جائیں اور دل کے تار اللہ تعالیٰ کی محبت سے جڑ جائیں. تو ہم کیا کریں؟ ان دو کیفیتوں میں سے پہلی کیفیت یہ ہے کہ انسان شکر بجا لائے. آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس گفتگو کی شروع میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو اچھی طرح میرا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی شدید ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمارے دلوں میں شکر کی کیفیت ہو کہ اے اللہ جتنا بھی کروایا، جو کچھ بھی ہم سے ہوا وہ ہمارے بس میں نہیں تھا،
اللہ آپ نے کروایا. اللہ ہم ہوتے کون ہیں جو تیری اطاعت خود سے کرنے لگے؟ اللہ یہ تو تیرا فضل تھا، یہ تو تیرا انعام تھا، اور یہ تو تیرا احسان تھا کہ تو نے ہمارے دلوں میں تیری اطاعت کی طرف لپکنے کی بات ڈال دی، اور ہمارا دل اطاعت کی طرف، نیکیوں کی طرف، مغفرت کو سمیٹنے میں لگ گیا. اللہ یہ تو آپ نے ہمارے دلوں میں فرشتوں کے ذریعے سے بات ڈالی ہے. اللہ اس بات پر ہم آپ کا شکر بجا لاتے ہیں. اللہ آپ کی توفیق سے ہوا ہے، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم کچھ کر سکتے. اے اللہ ہم اس بات پر آپ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہو سکی ہیں، اللہ وہ محض آپ کے فضل سے ہوئی ہیں، آپ کی رحمت کے طفیل یہ سب ہم سے ہوا ہے، ہمارے بس کی کوئی بات نہیں تھی. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو یہ شکر گزاری پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو انکساری پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا چھوٹا بننا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا پسند آ جائے. اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ وہی توفیق جو اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تمام کو نیکیوں کی عطا فرمائی تھی، رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پورے سال وہی توفیق عطا کر دیں، وہی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، وہی چاہت، وہی رغبت، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب اللہ تعالیٰ دے دے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ممکن ہے. ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہارون رحمت اللہ علیہ تھا. ان کے پڑوسی کے گھر چوری ہو گئی. یہ پڑوسی کو تسلی دینے کے لیے پڑوسی کے گھر گئے اور اس سے کہا کہ بھائی فکر نہ کرو، چوری ہو گئی ہے، ہم تمہیں تسلی دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، جو مال کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کر دیں گے. تو ان اللہ والوں کے پڑوسی نے بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ چور میں نہیں ہوں. اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، اگر اس چور کی جگہ میں چور ہوتا اور میں لوگوں کے گھر ڈاکے ڈال رہا ہوتا، میں لوگوں کا ناجائز مال چوری کر کے ہڑپ رہا ہوتا، تو کتنا بدبخت ہوتا، کتنا بدقسمت ہوتا، اور کتنے گناہ مول لیتا. اے اللہ میں تیرا اس بات پر شکر بجا لاتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں. یہ کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا ایمان سلامت ہے، اور انشاءاللہ برکت آئے گی. یہ لوگ گئے تھے تسلی دینے کے لیے کہ چوری ہو گئی ہے، دل چھوٹا ہوا ہوگا، مالی نقصان ہوا ہے. الٹا پڑوسی کے گھر سے نصیحت لے کر آئے کہ اصل شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. کیسے کیسے لوگ تھے کہ گھر چوری ہوئی ہے، بجائے افسردہ ہونے کے، بجائے نا امید ہونے کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اس بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں، کوئی اور چور ہے، اور اللہ تو نے اتنا دیا ہوا ہے کہ میرے گھر کسی نے آ کے چوری کی. تو شکر بہت عظیم کیفیت ہے. رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، اس پر بھی شکر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ہو. پورٹ فولیو پروفٹ میں ہے، اللہ تیرا شکر ہے. پورٹ فولیو لاس میں ہے، ریڈ ہے، اللہ تیرا شکر ہے.
کچھ تو ہے مال جو لگایا ہوا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ ترس رہے ہوں گے کہ کچھ مال کہیں سے آ جائے تو کہیں انویسٹ کریں، کچھ تجارت کریں. وہ ملازمت میں لگے ہوئے ہیں اور مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، وہ چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ تیرا شکر ہے. تو زندگی میں ہر اللہ کی نعمت پر انسان شکر بجا لائے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اسی طرح ایک اور اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام سہل بن عبداللہ ہے. ان کے گھر چوری ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آدھا مال چوری ہوا ہے، آدھا تو باقی ہے. اور کہا کہ مال چوری ہوا ہے، جان چوری نہیں ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی یہ جان تو باقی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آدھا مال چوری ہوا ہے، ایمان صحیح سلامت ہے، ایمان کی چوری نہیں ہوئی ہے. اگر شیطان میرے ایمان کی چوری کر لیتا تو کتنا بڑا نقصان اور کتنے بڑے خسارے کی بات ہوتی کہ میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، بے ایمان ہو جاتا اور مسلمان نہ ہوتا، مومن نہ ہوتا، دنیا میں بھی ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہوتا ہی، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا، جہنم کا ایندھن بنتا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑتا رہتا، گلتا رہتا، جلتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ کے عجیب عجیب بندے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر موڑ پر، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لایا. شکر کی کیفیت بہت بڑی نعمت ہے. شکر اگر کسی کو مل جائے تو جس بندے کو شکر کی کیفیت ملتی ہے اس کو اور بہت کچھ ملتا ہے. شکر ہی ایک نعمت تھی، شکر کی نعمت ملتی ہے تو اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. شکر جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ مل گیا، وہ شکر بجا لا رہا ہے تو اللہ کا حکم ادا ہو رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر کرنے کا حکم دیا ہے. تو شکر خود ہی ایک نعمت ہے. جس کو شکر حاصل ہو جائے اس کو اللہ کا ایک فریضہ مل گیا، اللہ کا حکم ادا ہو رہا ہے. اور مزید یہ کہ شکر بجا لانے کی وجہ سے نعمتوں میں زیادتی ہوگی، لئن شکرتم لازیدنکم. اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالی شکر بجا لانے والے بندے سے شکر بجا لانے کی وجہ سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. اور جس سے اللہ خوش ہو جائیں اس کو اور کون سی نعمت چاہیے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے فارسی زبان میں کتابیں لکھی ہیں، گلستان بوستان، جو لگ بھگ ہی تمام تر عالمیت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. حضرات علماء اکرام اس کو پڑھتے ہیں، ان کتابوں سے بہت ساری نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، زندگی جینے کے طور طریقے اس سے سیکھتے ہیں. گویا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ایک کتاب ہے، ان کے ذاتی تجربات ہیں، اس میں حکایتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. بہت پائے کے اللہ والے ہیں، حکمتوں کا خزانہ گویا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سمیٹ دیا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، مسجد نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، جمعے کا وقت تھا، جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے لیکن چپل نہیں تھے. بغیر چپل کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مسجد جانا پڑا. پیر جلنے لگے. احساس ہر کسی کو ہوتا ہے جب دھوپ میں
1-2 منٹ کے لیے پیر رکھنے ہوں گے تو گرمی کی شدت کا احساس انسان کو ہونے لگتا ہے، تلوے جلنے لگتے ہیں. تو احساس ہوا، مسجد گئے. جب مسجد کے قریب پہنچ چکے تو ایک فقیر کو دیکھا، مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے دونوں پیر نہیں ہیں. اس فقیر کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، چپل نہیں ہے، تکلیف ضرور ہو رہی تھی، لیکن اے اللہ تو نے مجھے پیر تو دیے ہوئے ہیں. اگر تو نے مجھے اس بیچارے فقیر کی طرح پیر نہیں دیے ہوتے تو میں چپل کس پیر میں پہنتا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ چپل تو نہیں ہے، آج نہیں ہے، کل مل جائیں گے، کم سے کم پیر تو صحیح سلامت ہے. اے اللہ میں اس بات پر تیرا شکر بجا لاتا ہوں. تو شکر، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد شکر کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کریں اور زندگی میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ شکر کی کیفیت پیدا کیسے ہوگی؟ کس دکان میں یہ شکر کی کیفیت ملے گی؟ کس عالم دین کا بیان سننے سے ملے گی؟ کون سی کتاب پڑھنے سے ملے گی؟ کون سی ویڈیو واچ کرنے سے ملے گی؟ کس کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے سے ملے گی؟ کس کی تعلیم سے ملے گی؟ یہ تعلیم اور یہ کیفیت شکر والی نہ کسی دکان میں ملے گی، نہ کسی کتاب میں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کے ارشادات، حضور کی احادیث اگر پڑھی جائیں اور ان کو سمجھا جائے تو ان احادیث کے خلاصے سے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ انسان کو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اپنے سے دنیاوی معاملات میں نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھنے سے. کہ انسان کی نظر دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کی طرف ہو، کہ اللہ نے جن کو ہم سے کم نعمتیں دی ہیں، ہم سے جن کو اللہ نے کم مال دیا ہوا ہے، ہم سے کم احسانات پر ان پر کیے ہوئے ہیں، ان کی طرف نظر کرے گا تو یہ شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. وہ خود بخود زبان سے شکر بجا لانے لگ جائے گا کہ اللہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ نے اتنا نہیں دیا ہوا ہے جتنا مجھے دیا ہے. اے اللہ میں آپ کا شکر بجا لاتا ہوں. اور جہاں انسان دنیاوی معاملات میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے گا کہ ان کو یہ بھی دیا ہے، ان کو وہ بھی دیا ہے، میری سے اچھی سواری ہے، میرے سے اچھا بنگلہ ہے، میرے سے اچھا گھر ہے. ہاں اگر کوئی انسان دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے، دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے، دنیاوی اعتبار سے ٹارگٹ رکھ کر اچیو کرنے کے لیے دیکھتا ہے، اس حساب سے محنت کرتا ہے کہ مجھے بھی اتنا مال کمانا ہے کہ میرے گھر کی تمام تر ضروریات پوری ہو جائیں، میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جاؤں، میں حج کر لوں، میں صدقہ خیرات کر لوں، میں اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کر لوں، میں سب کا خیال رکھ لوں. تو اس نیت سے اگر کوئی دیکھتا ہے، ان کی زندگی کو پڑھتا ہے، انہوں نے مال کیسے کمایا ہے اس کو سمجھتا ہے، یہ بات الگ ہے. لیکن اگر صرف ہمیشہ اپنے سے زیادہ مال والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ٹھاٹ، ان کے باٹ اور ان کے کھاٹ اور ان کی عیش و عشرت والی چیزیں، ان کی پارٹیاں شارٹیاں، ان کے کھانے پینے، ان کے لباس، ان کے طور طریقے، یہ سب دیکھنے لگے گا تو انسان کے اندر آٹومیٹیکلی ناشکری والی کیفیت پیدا ہو جائے گی.
اس لیے اگر شکر زندگی میں پیدا کرنا ہے تو انسان ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دنیاوی معاملات میں دیکھے. ہاں، دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ ارے وہ تو نماز نہیں پڑھتا میں تو پڑھ لیتا ہوں، ارے وہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا میں تو کر لیتا ہوں، ارے اس نے اتنے سال ہو گئے حج نہیں کیے میں نے تو کئی سال پہلے حج کر لیا. ایسا اگر دینی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے گا تو دینی اعتبار سے اس کی ترقی رک جائے گی. دینی معاملات میں اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھے کہ میں تہجد نہیں پڑھتا، میرا فلاں ساتھی تہجد پڑھتا ہے، میرا بھائی تہجد پڑھتا ہے، میں صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، وہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ اتنے فیصد اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، دین کے کاموں کے لیے خرچ کرتا ہے. ارے میرا فلاں ساتھی اس نے اپنے ساری دنیاوی ضرورتیں پوری کر کے اپنے صرف خاص سے مسجد بنا لی، وہ مدرسے کا کفیل ہے، وہ اتنے بچوں کا خرچہ اٹھاتا ہے، وہ یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، وہ سارے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، وقتاً فوقتاً مال خرچ کرتا رہتا ہے اپنے رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، محلے کے لوگوں پر، دینی معاملات میں، مدارس پر، مساجد پر، دین کے کاموں میں. یہ اگر دیکھے گا تو اس کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوگا دینی اعتبار سے ترقی کرنے کا، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ قولی عبادت ہو، چاہے وہ زبانی عبادت ہو. ہر اعتبار سے دینی معاملات میں اپنے سے زیادہ عبادت کرنے والے لوگوں کو دیکھے گا تو یہ بھی دینی اعتبار سے ترقی کرے گا. تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ اگر شکر کی کیفیت پیدا کرنی ہے تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو، ان کی طرح پہنچنے کی کوشش کرو، انہوں نے جو زندگی میں دینی اعتبار سے کامیابیاں کمائی ہیں اس طریقے سے کمانے کی کوشش کرو. یہ ہے تو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنے سے. ایک دفعہ کنفرم کر لوں آواز ٹھیک ہے؟ جی صاحب کریکٹ ہے. جی سمیر بھائی، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا میں ایسے جی ہی الحمدللہ خیالی باتیں کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں الحمدللہ جاری رکھیے. ماشاء اللہ بہت دن ہو گیا اس لیے سائلنٹ سے سن رہے. یہ آن لائن کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آف لائن گفتگو ہوتی ہے تو سامنے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور گفتگو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، باڈی لینگویج سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اور یہ آن لائن کا مسئلہ ہے کہ شکل نظر نہیں آتی اور وداؤٹ اینی آڈینس کے سامنے ہوتے ہوئے بولتے جاؤ. اس لیے کنفرم کر رہا تھا. معذرت، اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کے جڑنے کو قبول فرمائے. ایک پہلی کیفیت یہ تھی کہ انسان اپنے اندر شکر کی کیفیت پیدا کرے. دوسری کیفیت، رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد بھی یہ کیفیت ہو اور ہمیشہ یہ کیفیت ہو. آیت شریفہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اس آیت شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہیں کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے، باحیات رہے، عذاب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا. اور اسی آیت شریفہ کے دوسرے ٹکڑے میں دوسری وجہ بھی عذاب کے نازل نہ ہونے کی، اللہ کی طرف سے عذاب اللہ کے نہ نازل کرنے کی وجہ اللہ ایک بیان کر رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور جب تک یہ لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ عذاب نازل نہیں کریں گے. رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر گیا، عبادت ہم سے نہ ہو سکی، زندگی کے 35 سال گزر گئے،
کسی کے زندگی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے جوانی کے 10-15 سال گزر گئے، ہم وہ نہیں کر سکے جو اللہ کرنا تھا۔ اللہ ہم اپنی زندگی گزری ہوئی پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالی عذاب نازل نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33 ہے۔ ہمیشہ زندگی کا انسان معمول بنا لے کہ ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے، اللہ سے اکیلے میں، تنہائی میں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے، اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اللہ سے تنہائی میں مغفرت چاہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم نے سنا ہے آپ بڑے غفور ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، گزر گیا، ہمیں نہیں پتا ہم نے مغفرت سمیٹ لیا نہیں، اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری مغفرت ہو گئی یا لٹکی ہوئی ہے، اللہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے ہماری مغفرت کر دی، یا جب ہمارے اعمال پہنچے تو آپ نے فرشتوں سے کہا پھینکو ان کے اعمال کو، ضرورت نہیں ہے مجھے ان کے اعمال کی، اخلاص نہیں تھا تمہارے اعمال میں، مجھے پسند نہیں آئی تمہاری عبادت، مجھے پسند نہیں آئی تمہاری اکڑ، مجھے پسند نہیں آیا تمہارا غرور، پسند نہیں آیا مجھے تمہارا تکبر، پسند نہیں آیا مجھے تمہارا مطلبی ہونا، پسند نہیں آیا مجھے تمہارا دکھلاوا، تم بھی مجھے پسند نہیں آئے، میں تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری عبادت۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جب اعمال پہنچے تو کیا معاملہ کیا، قبول کر لیا یا اللہ نے پھینک دیا کہ نہیں چاہیے؟ وہ کیا ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جتنی نمازیں ہم نے پڑھی، 30 دن کی روزانہ کی 5 نمازیں، 150 نمازیں، 150 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہم ایسی دکھلا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اس نماز کو پیش کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اگر یہ نماز تجھے پسند آ گئی ہو تو مغفرت کر دے؟ ہماری کتنی ایسے نمازیں ہوئی ہوں گی جس میں دنیا کا خیال نہیں آیا ہوگا، تجارت کا خیال نہیں آیا ہوگا، پورٹ فولیو دماغ میں نہیں گھوما ہوگا، مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ نماز کی حالت میں دماغ میں آیا نہ ہوگا، بیوی بچوں کا خیال آیا نہ ہوگا، فیوچر کا خیال آیا نہ ہوگا۔ کون ہے ہم میں سے جو ہم ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ اللہ ہماری اس ایک نماز کی بدولت ہماری مغفرت کر دے؟ ہے نہیں۔ اس لیے انسان کے اندر استغفار کی کیفیت، توبہ والی کیفیت، عاجزی، انکساری، اللہ سے معافی، اللہ کی مغفرت طلب کرنا، یہ کیفیت انسان کے اندر ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں
حدیث سنیے گا، اس کا ترجمہ مفہومی اعتبار سے میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. اس کو سمجھیے اور محسوس کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے دل سے قریب محسوس کیجیے. کیسے الفاظ ہیں حدیث کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. آنسو نہیں، بہت سارے، ایک آنسو کا خطرہ. وہ ایک آنسو کا قطرہ اتنا ہے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے. مثل رأس الذباب، مکھی کے سر کے برابر آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ اللہ کی خوف میں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف میں نکلا. تو اللہ تعالی اس چہرے کو، اس چہرے پر، جس چہرے کی آنکھوں سے اتنا چھوٹا قطرہ، وہ تو ٹپکے گا بھی نہیں، وہ تو آنکھ کے سائیڈ میں آ کے وہیں رک جائے گا، کہ اتنا چھوٹا ہے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف میں نکلا، اور اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ٹپکا بھی نہیں. اس ایک چھوٹے سے آنسو کے قطرے کی اللہ تعالی قدر کرتے ہوئے اس پورے چہرے کو، اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. ہاں، حدیث میں جہاں چہرے کے الفاظ آئے ہیں کہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں، تو کیا صرف چہرے پر جہنم کی آگ نہیں لگے گی اور ہاتھ، پیر اور جسم کے دوسرے اعضاء پر جہنم کی آگ چھو جائے گی؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو کیا صرف چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہوگی اور باقی ہاتھ، پیر اور جسم کے دوسرے اعضاء کو جہنم کی آگ چھو لے گی؟ اس سوال کا جواب حضرات علماء کرام نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے دیا. اور حضرت کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، تو اس آنسو کے قطرے کو پورے چہرے پر مل لیتے تھے، اور یہ حدیث سناتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے جس چہرے کی آنکھوں سے مکھی کے سر برابر قطرہ آنسو کا نکل جائے. تو پورے چہرے پر مل لیتے تھے. اور حضرت نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں اشکال آ رہا ہے تو حضرت نے ایک واقعے سے جواب دیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک علاقے کا ایک راجا تھا. اس راجا کو اندرونی سازشوں کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. اب اس راجا کا جو جانشین تھا وہ بچہ تھا، جو ابھی کم عمر تھا. اس کو سنگھاسن پہ بیٹھنا تھا،
اور اس کو بھی بیٹھنے سے کچھ لوگ روکنے والے تھے، اس کے اپنے رشتہ دار اور تخت کے دوسرے دعوے دار تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچہ بیٹھے، تو سازشیں شروع ہوئی. لیکن راجا کے جو وزیر لوگ تھے وہ سارے وفادار تھے. انہوں نے کوشش کی کہ راجا کا جو جانشین ہے، سکسیسر ہے، اس کا بیٹا، اسی کو سنگھاسن پر بٹھایا جائے. تو وزیروں نے اس سے کہا کہ عالمگیر کے پاس چلتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تمہیں سنگھاسن پر بٹھائیں اور اپنا سپورٹ دیں اور تمہیں تخت حوالے کریں، اور تم ان کے پاس جاؤ گے تو تمہاری گہار سن لیں گے، بات سن لیں گے اور تمہیں سنگھاسن عطا کر دیں گے. تو اس بچے نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو جب سفر شروع ہوا تو وزیروں نے ایک ایک بات بچے کو بتائی. اگر عالمگیر تم سے یہ پوچھیں تو یہ جواب دینا، یہ پوچھیں تو یہ کہنا، یہ سوال کریں تو یہ جواب دینا. سارے وزیروں نے سب نے کچھ کچھ کہا، اور جب سب کہہ چکے تو اس بچے نے کہا کہ اچھا آپ سب وزیر لوگ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے سوالوں کے جوابات آپ نے مجھے بتائے ہیں، اگر وہی سوال عالمگیر پوچھ لیں تو یہی جواب دوں گا جو آپ نے کہا ہے، اور اگر ان سوالوں کے علاوہ کوئی اور سوال کر لے عالمگیر تو میں کیا جواب دوں گا. تو سارے وزیر سمجھ گئے بچہ اب بچہ نہیں رہا، یہ ہوشیار بھی ہے، یہ اس لائق بھی ہے کہ یہ تخت سنبھال سکتا ہے، سنگھاسن پر بیٹھ سکتا ہے. جیسے ہم اس کو بدھو سمجھ رہے ہیں اتنا بدھو یہ ہے نہیں. خیر، سفر شروع ہوا اور سفر مکمل ہوا. جب محل پہنچے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ حوض میں غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے. اس بچے کو اجازت ملی، وہ اندر گیا. تو جیسے ہی وہ آیا اس کو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کا کندھا پکڑ کے اس کو حوض میں ڈبویا. تو جیسے ہی ڈبویا تو بچہ ہنسنے لگا. جب وہ ہنسنے لگا تو بادشاہ نے اس کو اٹھایا اور اس کو دور کیا اور کہا کہ تم تخت پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. اس نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم ہنس رہے تھے اور تمہاری جان میرے ہاتھ میں تھی، تھوڑی دیر میں. آواز آ رہی ہے سمیر بھائی؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہے الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے آواز رک گئی تھی کیا؟ نہیں کنٹینیو ہے الحمدللہ، جاری رکھیے. اچھا ٹھیک ہے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا اس سے کہ تم بڑے نالائق معلوم ہوتے ہو، تمہاری جان میری ہتھیلی میں تھی اور میں تمہیں ڈبو رہا تھا. بجائے اس کے کہ تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگتے اور مجھ سے کہتے کہ میری جان کی امان دے دو، تم ہنس رہے تھے. تم مجھے بیوقوف معلوم ہوتے ہو. تو اس بچے نے کہا کہ اگر آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں تو میں کچھ کہوں. تو بادشاہ نے اجازت دی اور کہا کہ بتاؤ ہنس کیوں رہے تھے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں ہنس اس لیے رہا تھا کہ جن کے ہاتھ کی انگلی یا انگلی کا سرا اگر کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اور وہ شخص ڈوب جائے پانی میں، یہ تو ہو نہیں سکتا. کسی شخص کا ہاتھ کا اور انگلی کا سرا بادشاہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ شخص ڈوب جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے کندھوں کو پکڑا ہوا تھا اور مجھے ڈبو رہے تھے پانی میں. بھلا میں پانی میں کیسے ڈوب سکتا ہوں کہ میرے دونوں کندھے آپ کے ہاتھوں میں تھے؟ اس واقعے کو نقل کر کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا ہے اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے، جس چہرے کی آنکھوں سے مکھی کے
سر کے برابر آنسو کا قطرہ میرے خوف سے نکلے، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس چہرے پر جہنم کیا حرام ہے، تو اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ اس کے پورے جسم پر جہنم کیا حرام ہے۔ جب ایک بادشاہ کے ہاتھ میں کسی شخص کے ہاتھ کی انگلی کا سرا ہو اور اس کو اتنا کانفیڈنس ہو اپنے نہ ڈوبنے کا، اپنی موت کے گھاٹ نہ اترنے کا، اور اس کو یقین ہو کہ مجھے جان کی امان ملے گی، میری جان محفوظ رہے گی، میرا ہاتھ، میرا کندھا بادشاہ کے ہاتھ میں ہو، میں ڈوب جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ایک بادشاہ کے ساتھ ایسی امید رکھ سکتا ہے تو ایک بندہ اللہ کی ذات سے امید کیوں نہیں رکھ سکتا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے چہرے پر جہنم کیا حرام ہے، تو اس کے پورے جسم پر جہنم کیا حرام ہے۔ یہ استغفار ہے، یہ اللہ کے خوف سے رونے کی قدردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا کوئی قدردان ہو نہیں سکتا۔ آج سے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یہ دو کیفیتیں ضرور بھی ضرور ہمارے اندر ہوں کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ ہم ہر دن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، ہم اللہ کے خوف سے ہر دن تنہائی میں بیٹھ کر ایک پل کے لیے روئیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے میں عذاب اپنا تم پر نازل نہیں کروں گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے برحق ہیں، اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کا ہر وعدہ برحق ہے، اللہ سچے ہیں، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ جذبہ، یہ ایمانی کیفیت، یہ ایمان کی حرارت اور یہ ایمان کی نورانیت ہمارے دل میں ہو، اور یہ دو کیفیتیں ہم پوری زندگی ساتھ لے کے چلیں۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ دو کام کر لیں، تنہائی میں ایک پل کے لیے بیٹھ جائیں، آج کا دن جو نیک کام ہم سے ہوا اللہ اس پر میں شکر بجا لاتا ہوں۔ اللہ آج کے دن تو نے کتنی نعمتیں مجھے دیں، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، ہوائیں تو نے چلائی، کیا کیا احسانات تیرے ہم پر ہے۔ اللہ میں ساری تیری نعمتوں پر تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ ایک 10-20 سیکنڈ میں اپنی زبان سے کچھ کہہ لے، یا دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع کر کے آنکھ بند کر کے اللہ سے کہہ لے، اور بقیہ 15-20 سیکنڈ میں اللہ سے معافی طلب کر لے، اللہ سے کہے کہ اللہ آج کا دن جیسے گزرنا چاہیے تھا ویسے نہیں گزرا، آپ بڑے مغفرت والے ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، آج کے دن کی جو کمیاں کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، جو فرائض میں کمی بیشی ہو گئی ہے اللہ معاف کر دیجئے، اگلے دن فجر کی نماز میں مجھے جگا دیجئے، اور پورے دن کے اعمال مجھ سے آپ کروا لیجئے۔ یہ چھوٹا سا 1 منٹ کا کام ہے، یہ کر کے سو جائے، پھر دیکھیے زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے۔ اور ایک گزارش یہ ہے، میں اپنی بات کنکلوڈ کر رہا ہوں، یہ دو کیفیتیں ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید سے خاص لگاؤ تھا، ہر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ہر کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، ہر کوئی قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، مسجد میں تفسیر کے حلقے چل رہے تھے، تفسیر سنائی جا رہی تھی، سمجھ رہے تھے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تراویح میں قرآن سن رہے تھے، اس سے ایک لگاؤ پیدا ہو گیا تھا، 20 رکعت پورے کھڑے رہے، قرآن سنتے رہے۔ تو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد قرآن کو نہ چھوڑیے گا، ضرور بھی ضرور قرآن پڑھیے گا، اس کو سمجھیے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کے پورے محلے میں کسی ایک مسجد میں تفسیر ہوتی ہے، اسی مسجد میں چلے جائیں،
کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور آپ کے بچوں کو قرآن مجید سے جوڑ دیں، آپ کی نسلوں کو قرآن مجید سے جوڑ دیں۔ کیا ہوگا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے؟ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے؟ ہماری نسلوں کو اگر ہم نے دین نہیں سکھایا، دین کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالی، قرآن کا پیغام کیا ہے ان کو نہیں سمجھایا، قرآن سے ان کو نہیں جوڑا، تو کیا ہوں گی ان کی زندگیاں؟ کس رخ پر یہ جائیں گے؟ ہم لوگوں کو اتنے چیلنجز کا سامنا اس ملک میں اور پورے عالم میں کرنا پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے حالات اور زیادہ خطرناک ہوں، ہو سکتا ہے حالات اور زیادہ آزمائش والے ہوں، تو ان حالات میں ہمارے بچے ایمان پر کیسے جمے رہیں؟ اس کے لیے قرآن مجید سے ہمارے بچوں کو جوڑنا، خود بھی جڑنا بہت ضروری ہے۔ جہاں آپ کے حلقے میں تفسیر ہوتی ہے وہاں جائیں، بیٹھیں، قرآن سنیں۔ اگر آن لائن تفسیر کہیں لائیو ہوتی ہے، معتبر عالم دین ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، دین کی بات کرتے ہیں، ان کی تفسیر کو آپ سنیں، قرآن کو سمجھیں، اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی جوڑ لیں۔ جو آپ نے سنا ہے، سیکھا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے اسپوس کے ساتھ شیئر کریں، اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں، اپنی بہنیں، اپنے بھائی، ان کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ان سے کہیے، ان کو قرآن سے جوڑیے، ان کے دل میں قرآن کی محبت بٹھائیے، اپنے بچوں کو مکتب بھیجیے، مسجد میں مکتب چلتا ہے وہاں بھیجیے، نہیں بھیج سکتے دور ہے گھر میں کچھ انتظام کیجیے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بہانے سے قرآن مجید سے ان حالات میں جڑنا ہم سب کا بہت ضروری ہے۔ یہ بس چھوٹے موٹے پیغامات، یہ چند باتیں آپ سب حضرات کی خدمت میں مجھے رکھنی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی تھی، میں شیڈیول تھوڑا سا بہت ٹائٹ تھا اور لاسٹ ویک مجھے آنا تھا لیکن میں نہیں آ سکا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر لی کہ اگلے ویک میں جڑوں گا۔ الحمدللہ آپ تمام ساتھی اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور دین کی بات آپ نے سنی ہے۔ جتنا کچھ آپ نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ایک تھوڑی سی کوشش کر لیجئے گا، اور اس گنہگار کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی سمیر صاحب۔ سمیر بھائی، ماشاء اللہ، سمیر بھائی جزاک اللہ مفتی صاحب۔ جی زبیر بھائی بتائیے۔ نعت ہو جائے مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب نعت ہو جائیں، گزارش اچھا، ہے، بہت دن ہو گیا۔ کوئی اور ساتھیوں نعت پڑھنے والے پڑھ دیں، ہم بھی سن لیں گے۔ آپ ہی سنیں گے۔ آپ کر لیں مفتی صاحب۔ زبیر صاحب کی بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، آپ سے سنیں گے مفتی صاحب، بہت دن ہو گئے۔ آپ ہی کی رائے مفتی صاحب۔ اچھا جی، چلیے اچھا۔ درود شریف پڑھ لیجئے سب ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چار سو جہانوں میں جس کا بول بالا ہے، میرا کملی والا ہے، میرا کملی والا ہے۔ چار سو جہانوں میں جس کا بول بالا ہے، میرا
میرا کملی والا ہے، میرا کملی والا ہے۔ آپ اگر نہیں آتے ظلمتیں نہیں مٹتی، آپ اگر نہیں آتے ظلمتیں نہیں مٹتی، آپ کی بدولت ہی، آپ کی بدولت ہی دہر میں اجالا ہے، میرا کملی والا ہے، میرا کملی والا ہے۔ چار سو جہانوں میں جس کا بول بالا ہے، میرا کملی والا ہے، میرا کملی والا ہے۔ ایک بیک جو ہونٹوں پر آ گیا ہے صلی اللہ، ایک بیک جو ہونٹوں پر آ گیا ہے صلی اللہ، شہر مصطفیٰ افسر، شہر مصطفیٰ افسر شاید آنے والا ہے، میرا کملی والا ہے، میرا کملی والا ہے۔ چار سو جہانوں میں جس کا بول بالا ہے، میرا کملی والا ہے، میرا کملی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ۔ انیس بھائی ووٹ آف تھینکس کرتے ہیں اور زبیر بھائی کلوزنگ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ آئے، ایک اندر سے پھر سے ایک رونق جگہ دی۔ یہ جو آپ نے بتایا نا اللہ سے بات کرنے کا سسٹم، اگر یہی پیدا ہو جائے نا تو انسان ایک ڈپریشن سے بھی باہر آ جائے گا۔ کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ بات پھر سے زندہ کر دی۔ اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے اور آپ ایسی ہماری رہبری کرتے رہیں۔ عمران بھائی کچھ بتا رہے ہیں؟ منیز بھائی کلوزنگ کر دیں ووٹ آف جی تھینکس۔ جی 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 مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، کہ آپ نے جس انداز میں ہمارے رمضان کے بعد میں مسلمان کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، جو رمضان میں جو ہماری چیزیں، جو ہمارے اندر جو ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ رمضان کے بعد میں کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں اتارنی ہے اور زندگی میں باقی رکھنی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے ہماری رہبری کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس محبت بھرے انداز میں آپ نے جو نعت پڑھی ہے جس سے کہ ہم سب قائل ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا جو انداز نعت پڑھنے کا کہ بار بار آپ کی نعت سننے کا من کرتا ہے ہمیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس سیشن میں 4 چاند لگائے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ منیز بھائی۔ محمد بدا دعا پڑھ کے ختم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين